محمود احمد خان صاحب مجھے بتائیے گا، میں نے سنا ہے کہ اتنی آپ لوگوں نے خدمت کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ملازمین نے، سارے لوگوں کی جو وہاں پہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے آتے رہے رات کو دن کو، تو وہ سارے سنا ہے وہ لوگ جو ہیں ملازمین وہ تو چھٹی چلے گئے اور لمبی چھٹی چلے گئے، تو وہ مولانا صاحب کا جو سارا دسترخوان شان ہے وہ تو وائنڈ اپ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ ملازمین کا کیا بندوبست ہے؟ مولانا صاحب خود تو نہیں آنڈی روٹی کر رہے کدھرے؟ نہیں رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پٹھان خاص کر مولانا صاحب کا جو گھرانہ ہے، ہم خدمت میں انشاءاللہ جو بھی مہمان آتے ہیں ہم ان کی پوری نہیں خدمت تو آپ چاہے کرتے ہیں جس محمود پارٹی سے احمد بھی خان کیوں صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ہے، میں عرض کرتا لیکن ہوں وہ نا، میں عرض بندے کرتا ہوں کدھر گئے؟ کیونکہ ملازمین کدھر گئے؟ چودھری صاحب نے تقریباً 15-20 منٹ تو چودھری صاحب نے بات کی، 5-10 منٹ ہمیں بھی موقع سر دیتے آپ رانا 10 نہیں، آپ صاحب۔ 20 منٹ بات کریں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ملازمین بھی ظاہری بات ہے جو روٹین کی چھٹی ہوتی ہے، باقی ادھری ہیں سارے ملازمین، اور مولانا صاحب نے آج بھی چینوٹ میں پروگرام کیا، بہت بڑا پروگرام تھا ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، ہمارے ملازمین بھی ادھر ہے، خدمت بھی کریں گے۔ یہی مولانا صاحب تھے کہ ان لوگوں کو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ان کو نہیں پسند تھے کہ جنہوں نے مولانا صاحب کے راستے روکے ہیں 2024 کے الیکشن میں اور ہم نے نہیں مانے، اسی مولانا صاحب کو منت سماجت کرتے ہوئے اور پھر یہ جو امینڈمنٹ لا رہے تھے، پھر مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ نہیں، جو امینڈمنٹ ہم دیں گے اگر وہ آپ کو قبول ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لحاظ سے اسلامی نظریاتی کونسل سے اگر سود کے حوالے سے بہت اچیومنٹ ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا 12-14 سال کے اختلاف رہ چکے ہیں، اور اس کو ایک آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک واحد لیڈر ہے پاکستان میں مولانا صاحب، جس کے آپ خود مثال دیکھیں کہ نواز شریف کی شعر کی تشریح، نواز شریف نے جو شعر پڑھا تھا اس کو بھی صحیح کر کے انہوں نے بتا دیے کہ شعر کا بیڑا غرق نہ کرے اور تاکہ قوم کو ہم ایک طرف لے جائے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے پہلے شروع میں کہ 27ویں جو میڈم سے بات کی ہے، آج بھی مولانا صاحب نے بات کی، ہم 27ویں ترمیم کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ یہ جو ہو گیا ہے، یہ جو ضروری باتیں تھی وہ ہو گئی ہے، ایسی کوئی بھی ایمرجنسی نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آئے، اور ان منہ سے پہلے بھی جس طرح اس ترامیم میں جو پہلے دیے گئے تھے اس کی مذمت کی تھی، نہیں مانی تھی، اسی طرح انشاءاللہ 27ویں ترمیم کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، یا انہیں کوئی عہدہ شہدہ نہیں چاہیے، کوئی KPK کی گورنر ہی نہیں چاہیے، کوئی بلوچستان میں کوئی چیز نہیں چاہیے، انہیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی آفس نہیں چاہیے، اور اسی طرح مرکز میں بھی کچھ نہیں چاہیے، یہ واقعی ایسے ہی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، 19-20 کا میں فرق نے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنتے، اور نہ حکومت میں ہم جا رہے ہیں، نہ وفاق میں، نہ صوبے میں، نہ بلوچستان میں، ہمیں حکومت یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ تو پورے دیکھو، ہماری کوشش یہ تھی کہ پوری اسمبلی سے متفقہ طور پہ، کیونکہ جس طرح یہ انہوں نے لوگوں کو، جس طرح چودھری صاحب نے بات کی ہے، میں نے سینیٹرز جو طریقہ اپنایا ہوا تھا وہ غیر جمہوری تھا، اس نے مولانا صاحب نے بھی مذمت کی ہے۔ نہ ہم حکومت کے اس لیے ہم نے یہ امینڈمنٹ میں جتنی کوشش کی اس لیے تو نہیں کی کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں، یہ گورنرشپ ہمارے پیچھے پھر پروپیگنڈا چھوڑا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ کریڈٹ جو مولانا صاحب کو جا رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں، لیکن لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو 7 نمبر گھر تھا جو رش ہوتا تھا ادھر 83 نمبر گلی میں، وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا، اور انشاءاللہ ہم حکومت میں نہیں جا رہے۔ ہمارے پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائے، اور آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائے، اور جس کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کو حکومت دی جائے۔ تو اگر دوبارہ یہاں پہ محمود صاحب اگر دوبارہ یہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے، جس کا مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو پھر مولانا صاحب کس طرح اسرٹ کریں گے، کس طرح زور ڈالیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو تحریک شروع کی ہے رانا صاحب، اور تحریک میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ سلو درمیان میں ہم نے پروگرام کیے، بڑے بڑے جلسے کیے، ابھی آگے کا لائے عمل بھی طے کریں گے، تو ظاہر بات ہے ہم اپنی تحریک اور اپنا پریشر ڈالیں گے حکومت کے اوپر
کہ وہ آئے اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ جو کیونکہ یہ تو تقریباً میں نے پہلے بھی بات کی تھی 47 والے تو 47 اور 45 میں بہت فرق ہے. اگر کے پی میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, سندھ میں بھی ہو, پنجاب میں بھی ہو, لیکن ہم اپنی تحریک کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی تحریک میں کامیاب ہوں گے. 9 مہینے گزر گئے اسی طرح, اور بھی اسی طرح ٹائم گزرے گا اور تحریک ایک پک پہ انشاءاللہ پہنچے گی, اور جو بھی فیصلے ہمارے عاملہ شورا عمومی کریں گے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے.